مزدلفہ کی رات حقوق العباد بھی معاف، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب حضور کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حج بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، حضور نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ حج بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ امت کے لیے کیسے گولڈن چانسز ہیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں بڑے خوش، جب مزدلفہ کی طرف حضور روانہ ہو رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، چہرے پر جو نا کسی بات کا انتظار ظاہر ہو رہا ہے، حضور خاموش، بات نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہیں کہ حضور بات نہیں کر رہے، کیا وجہ؟ حضور کو کوئی بات گراں گزر گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ حضور خاموش ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور کسی بات کا انتظار کر رہا ہے۔ عرفات میں ٹھیک ہے، بالکل بات چیت ہو رہی ہے، سب کچھ، اور عرفات سے نکلتے حضور فکر میں پڑ کے خاموش ہو گئے، کوئی کلام نہیں فرما رہے۔ جب مزدلفہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم فرماتے ہیں اور جلوہ گر ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑی دیر گزری کہ حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پریشان ہو گئے کیونکہ غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ میدان عرفات میں بالکل معاملات ٹھیک تھے، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، چہرہ مبارک، اللہ اکبر، ہم انتظار کرتے رہے اور ابھی آپ کے چہرے پر خوشی ہے۔ فرمایا کہ میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے رب نے میدان عرفات میں حقوق اللہ تو معاف کر دیے، تو میری امت سے حقوق العباد میں بھی تو کوتاہی ہوتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں اس کے انتظار میں تھا کہ کوئی جواب آ جائے رب کی بارگاہ سے۔ تو جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے محبوب، یہ مزدلفہ میں جو آئے گا نا آپ کو امتی احرام کے حالت، اس کی زندگی بھر کے حقوق العباد بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ حقوق اللہ کے معافی محبوب کے صدقے رب اپنے فضل سے میدان عرفات میں فرماتا ہے، مزدلفہ کے رات حقوق العباد کی معافی، اللہ مکمل معافی ہو گئی، مکمل معافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علامہ علی قاری نے شرح میں لکھا، حدیثوں کی اور دیگر اور بزرگوں نے لکھا کہ حاجی حج کرتے ہی ایسا ہو گیا جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ، ہاں، سید اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں ایک بات لکھی ہے وضاحت کے ساتھ کہ گزشتہ گناہ تو سب معاف ہو گئے، لیکن جو آپ کے اوپر فرض نمازیں تھیں، جو کسی کا قرضہ تھا، جو لین دین تھا، اب اگر حج ادا کرتے ہی آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر گناہ شروع ہو گئے۔ اللہ، یہ وضاحت کر دوں، صحیح، آپ کو نمازیں ادا کرنی ہیں، جو تاخیر کی تھی، قضا ہوئی تھی، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی حج کرنے کے بعد بھی نماز ادا نہیں کر رہا جو قضا تھی، تو پھر اس کو سستی کرنے کا گناہ پھر سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حج گزشتہ گناہ کی معافی ہے، آئندہ گناہ کی اجازت نہیں دلواتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، بہت خوب، آئندہ گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر 20 سال کی نماز باقی ہے، حج کر لیا، آپ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، بالکل پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، یعنی گناہ سب معاف ہو گئے، لیکن اب وہ 10 تاریخ ہی سے صبح ہی سے وہ فوراً، بلکہ اگر ابھی کلپ سننا تو ابھی سے ہی وہ نیت کرے کہ میں آج سے شروع کر دوں، ایسا نہیں کہ وہ انتظار کرے۔ لیکن اگر حج تک بھی اس نے قضا نہیں کی کوئی نماز اور ادا نہیں کرا جو اس کے اوپر قضا نمازیں تھیں، تو اس کا گناہ تو معاف ہو گیا تاخیر کرنے کا، لیکن اب وہ فی الفور اس کی ادائیگی شروع کر دے۔ اگر وہ تاخیر کرے گا تو پھر گناہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ حج آئندہ گناہوں میں چھوٹ نہیں دلواتا، گزشتہ گناہوں کی معافی دلواتا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو لکھا، آپ نے کسی کے پیسے دبا لیے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہم، تو جو تاخیر کی، مسلمان کو تکلیف دی، دل دکھے، سب معاف، لیکن اب حج سے ہی فارغ ہوتی وہ پیسے پہنچا ہے، اب وہ نہیں پہنچا رہا اور تاخیر کر رہا تو پھر گناہ دوبارہ شروع ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔